الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشدا ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تمام تر خوبیاں، ہمہ قسم کی بڑائیاں، پاکی اور عظمت، کبریائی و جلال اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک مربی کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، پرورش کرنے والا، سب کا رزق و رساں، موت و حیات بخشنے والا، اس کی جتنی حمد و بیان کی جائے، جتنی کبریائی بڑائی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ ان گنت و لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر، جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے اور جو ہماری صحیح رہنمائی فرما کر اس دار فانی سے عالم عقبہ کو کوچ کر گئے۔ سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ پارہ 2 رکوع 7 کی آیت نمبر 183 تلاوت کی گئی۔ آج اسی کے ضمن میں، اسی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔
سامعین حضرات، میرے عزیز دوستو، صرف ایک یا 2 روز بعد انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کا وہ اعلیٰ مقام جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، لوٹے وہ رکھے۔ اور 11 مہینے سے دوزخ کے دروازے جو بند تھے، جو کھلے ہوئے تھے، ان کو بند کر دیا جائے گا۔ کیونکہ آج تک جس شیطان کے بہکانے سے، نیکی کے کاموں سے ہم رکے ہوئے تھے، ان شیاطینوں کو قید خانوں میں قید کر دیا جائے گا۔ نیکی کرو، روزے رکھو، نماز پڑھو، رات کو قیام یعنی نماز تراویح پڑھو، روزداروں کے روزے کھلواؤ، صدقہ و خیرات کے لیے اپنی تجوریاں کھول دو، اور اسی صدقہ و خیرات کے لیے اپنی جیب کے بٹن بھی کھول لو۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل شام سے یا پرسوں شام سے رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ حاضرین اور سامعین، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جس وقت رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنت، اور جنت کے دروازے اذا دخل رمضان، جس وقت رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنت، اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، فتحت ابواب الرحمہ، اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ او میرے عزیزو، الصیام والقرآن یشفعان للعبد
یہ میں حدیث کی کتاب بہقی کے ادا کر رہا ہوں۔ روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام ای رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ۔ روزے کہیں گے جس کسی نے روزہ رکھا ہوگا، جتنے لوگ روزے رکھنے والے ہوں گے، روزے کہیں گے اے میرے پروردگار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے، اے میرے پروردگار میں نے اس شخص کو کھانے اور شہوت سے دن کو روکے رکھا، اپنی شہوت پر اس نے قابو رکھا اور اس نے نہ گالی دی، نہ گفتار کیا، نہ کسی کو برا کہا، نہ بھلا، نہ بغض و حسد کسی کے ساتھ کیا۔ میری سفارش قبول کر۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنْعَتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ۔ قرآن کہے گا رات کو میں نے نیند سے روکے رکھا، میری اس میں سفارش قبول کر، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اے ملت مسلمہ کے لوگوں، پوری دل جمعی کے ساتھ روزے رکھنا اور قرآن کی خوب تلاوت کرنا، اور رات کو جب کہ عشاء پڑھتے ہی روزانہ آپ سو جایا کرتے تھے، اب عشاء پڑھتے ہی سونا نہیں ہے، اب رمضان میں فاضل رات تک نماز تراویح پڑھتے رہتے ہو یا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کہے گا میں نے رات کو نیند سے روکے رکھا اور یہ رکے رہے، اب میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں، بخشش کی میری سفارش قبول کر، اور اللہ قبول بھی فرما لے گا۔ دیکھو، نماز تراویح سے ہرگز محروم نہ رہنا، ورنہ بخشش سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ جب آپ نے کسی حافظ کی زبانی قرآن ہی نہیں سنا تو وہ سفارش کہاں سے کرے گا؟ وہ سفارش تو آپ کے لیے جب ہی کرے گا جب آپ خصوصی طور پر ان پڑھ لوگ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جنہوں کو قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا، جو لوگ قرآن پڑھ نہ سکے وہ حافظ کے پیچھے آ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں یہ بھی نہ سوچ کر کہ لو سارا سال ہم محروم رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں میں نہیں پڑی ہے، اب موقع آیا ہے 1 مہینے کا، مسجدوں میں نماز تراویح ہو رہی ہیں،
حافظ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، چلو ہم اس کو سن لیں۔ سنیں گے تو قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ مایوس مت ہو کہ نہیں پڑھا، اپنی زندگی میں ہمارے ماں باپوں نے نہیں پڑھایا یا ہم قرآن پڑھنے سے محروم رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت سے موقع عطا فرمائے ہیں۔ ان موقعوں میں ایک رمضان میں یہ موقع آیا کہ ایک حافظ کے پیچھے آپ قرآن سن رہے ہیں، اور پھر وہی قرآن آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر رہا ہے۔ الہ العالمین صرف تیرے ڈر سے اس نے رات کالی کی تھی، کسی حافظ کے پیچھے آ کر اس نے قرآن سنا تھا، مجھے سنا تھا، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ محروم ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت میں تمہیں داخل کر لے گا۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 11 مہینے تک حدیثوں کا درس دیا کرتے، اور جب لوگ رمضان میں ان کے پاس جاتے اور ان سے مطالبہ کرتے کہ امام صاحب حدیث کا درس دیجئے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا کرتے یہ حدیث کے درس کا وقت نہیں ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، میں قرآن پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اپنا وقت اس میں لگاؤں گا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ حدیث کا مہینہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رات و دن قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے رہتے۔ اور یاد رکھو امت مسلمہ کے لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر کتنی کتنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے، ہم نہ سمجھتے ہوں کتنا کتنا کرم کیا ہے، ہم نہ جانتے ہوں اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو شب قدر کہلاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اس دنیا سے واقف ہیں، دنیا کی جب ابتدا ہوئی اس وقت کے انسانوں کی عمریں کتنی تھیں؟ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہوئی، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تقریباً، اور اسی طرح سے اور لوگ بھی بڑی بڑی عمروں کے ہوتے رہے۔ ہمارا وقت آیا، لوگوں نے حدیثیں سنی، اللہ کے نبی کے زبانی سنا، اللہ کے نبی نے کہا میری امت کی عمر صرف 67 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ صحابہ 1000 کی عمروں والوں کے بارے میں 950 سال کی عمروں کے بارے میں سوچنے لگے۔ اللہ نے ان کو تو اتنی عمریں دیں، انہوں نے ہزاروں سال عبادت کی، بندگی کی، وہ تو ہم سے درجے میں کہیں افضل ہیں، بڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو نیکیوں کے انبار ہیں، ہم 60 اور 70 سال میں کر کیا لیں گے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ مایوس ہوئے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عمریں صرف 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، ہزاروں سال عبادت کر کے لوگ اس دنیا سے گزر گئے، ان کے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، تو ہم تو محروم ہی رہ جائیں گے، ہماری قسمت میں جنت کہاں ہے، ہم جنت کو کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ سورت نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے، عمر تھوڑی دی ہے اور اجر تمہارا اتنا بڑھا دیا ہے کہ یہ 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر یہ رات آپ کو مل جائے گی، اسی میں تمہارا ثواب ان سے بھی اونچا پہنچ جائے گا، ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ مایوس مت ہو کہ ہزاروں سال لوگوں نے عبادت کی اور ہمیں تھوڑا سا وقت ملا۔ اللہ نے کہا تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ نوح علیہ السلام کو یہ رات نہیں دی گئی، آدم علیہ السلام کو یہ رات نہیں دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ رات نہیں دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ رات نہیں دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو یہ رات نہیں دی گئی، اور دیگر انبیاء کو یہ رات نہیں دی گئی۔ یہ صرف رات او امت محمدیہ کے مسلمانوں صرف تمہیں ملی ہے، تمہیں وہ اسی رمضان میں آئے گی، آخری دہے میں، آخری 10 دنوں میں 5 راتیں آئیں گی، ان میں اس کو تلاش کرنا ہے، جو دعا کرو گے قبول ہوگی، جو چاہو گے ملے گا، مغفرت طلب کرو گے مغفرت ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں چاہو گے وہ بھی ملیں گی۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ابتدائے رات سے صبح فجر تک یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی نازل ہوگا، اس کے وہ متبرک سب سے بڑے صاحب وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی پوری فوج ہوگی، وہ آسمان دنیا پر ہوں گے، ندا کرتے ہوں گے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تمہارے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں تم سب کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ او امت مسلمانوں، اسی رمضان کے اندر ایک دن کے بعد جب آپ داخل ہو جائیں گے، روزہ رکھ کر غروب ہونے سے پہلے غروب تک جب ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ رد نہیں کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان کے سلسلے میں سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر 5 آیتیں بس سلسلہ نازل ہوئی ہیں جس میں رمضان کے احکام جاری ہوئے ہیں، باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے آخری آیت جو ہے وہ بہت لمبی ہے، ان 5 راتوں کا 5 آیتوں کا سلسلہ رمضان سے ہے، اور اس کے بعد اسی بیچ کے اندر
شاید اس کو آپ لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے، آپ نے شاید ابھی تک غور نہیں کیا ہو۔ اسی رمضان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص آیت نازل کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ ذکر رمضان کا ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی ان سے کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی، میں ان کے بہت ہی قریب ہوں، فَإِنِّی قریب اجیب دعوت الداعِ، جب یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ان کی پکار کو میں سنتا ہوں، ان کو دیتا ہوں، نوازتا ہوں۔ اے امت مسلمہ کے مسلمانوں، روز افطار کا وقت ہوا، ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تمہاری دعا کو سن رہا ہوں، رد نہیں کروں گا، تمہیں مایوس نہیں بھیجوں گا۔ دعا کر کے تو دیکھو، روزہ رکھ کے تو دیکھو، روزے کی حالت میں دعا مانگ کے تو دیکھنا تمہاری کس طرح سے قبول ہوگی۔ تو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر لکھ دیے گئے روزے، فرض کر دیے گئے روزے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں، رکھنے ہیں، رکھنے چاہیے، لیکن ان روزوں کے رکھنے میں احتیاط بھی ہے، چھوٹ بھی ہے، اجازت بھی ہے، چھوٹ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے چھوٹے، ازواج مطہرات سے چھوٹے، شعبان میں ان کی پورتی کرتے تھے۔ ایسے وقت بھی آئیں گے، اس فرضیت کو، نماز جیسی چیز جس کو تم پر فرض کیا گیا، جب تم سفر میں گئے تو تمہارے لیے نماز آدھی کر دی، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت کر دی، صرف 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہی حال اس فرضیت کا ہے، روزے کا ہے۔ جاؤ گے، سفر میں چلو گے، درپیش آ سکتا ہے۔ تو میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی وہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے فرض کیے ہیں جس طرح سے ہم نے پچھلی امتوں پر، اہل کتاب پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون۔ ہو سکتا ہے اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمہیں یہ احساس ہو کہ سال گزر جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے، تمہارے سمر سے بھی ہے، دوسرے کے نل بھی نہیں ہیں، کنویں سے کھینچ کر لا رہا ہے، ڈھو کر لا رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، تمہارے پاس رزق بھی ہے، کھا بھی رہے ہو۔ جب تم ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ایک دفعہ کھانے کے بعد شام تک بھوکے رہو گے، پیاسے مرو گے، تمہارا احساس جاگے گا کہ ان غریبوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ تتقون، ہو سکتا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے تم ڈرنے لگو، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، بات ہو رہی ہے رمضان کی، صرف کل کا دن، زیادہ سے زیادہ کل اور پرسوں 2 دن، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھی، رمضان کے سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ روزہ
روزے فرض کر دیے گئے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، بعد میں رکھے بھی جا سکتے ہیں، پورتی بھی کی جا سکتی ہے۔ انسان ہیں، اس کی مختلف ضرورتیں ہیں، اور خصوصی طور پر سفر کا جب ذکر ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں، مشکات والوں نے جو حدیثیں جمع کی ہیں، بخاری کی، مسلم کی، ابن ماجہ کی، ابو داؤد کی، باقاعدہ ایک باب ہے، باب السفر، رمضان کے روزے سفر میں۔ ہمارا ایک عقیدہ، ہماری کمزوری جس کو ہم سمجھ نہیں پائے، اور اس فرضیت کو بڑھاوا اتنا دیا، ایسا دیا کہ یہ سمجھنے لگے کہ سفر میں رہ کر کے بھی اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ثواب میں جناب کتنے آگے بڑھ جائیں گے۔ یاد رکھو محترم، باب جو باندھا گیا ہے اس باب میں 10 حدیثیں ہیں، 10 حدیثیں، 5 حدیثیں ایسی ہیں جن میں روزہ رکھنے کے بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں کہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، سمجھے نہیں؟ 5 حدیث ایسی ہیں۔ ان 5 حدیثوں میں رکھنے کی فضیلت کہیں بیان نہیں کی گئی ہے۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم سفر پہ ہوں گے، روزہ رکھیں گے، جب سحری اور افطار میں تکلیف ہوگی تو ثواب میں بھی زیادتی ہوگی۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رویں کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا، پچھلے جمعے میں سحری کا ذکر چلا تھا، اسی سلسلے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پے در پہ بغیر سحری کے تم روزہ مت رکھنا۔ کیا ہم ایسی حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سوال کرنے میں نہیں گھبراتے تھے۔ اللہ کے نبی سے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ پے در پہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہم سے آپ منع کر رہے ہیں۔ آپ جانتے تھے، آپ سمجھتے تھے ان مسلمانوں کی حالت کو، صحابہ کرام کی حالت کو، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی گھر میں چند کھجور ہوتی ہیں، کبھی پانی بھی نہیں ہوتا، کبھی پانی ہوتا ہے تو کبھی چٹنی ہوتی ہے تو کبھی روٹی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس لیے کہا، وہ الفاظ اگرچہ حدیث میں نہیں ہیں لیکن اشارے ہوتے ہیں حدیث میں۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تم نے مجھے اپنا جیسا سمجھ لیا؟ کیا مجھ جیسا تم کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے تو میرا پروردگار رات کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہارے اوپر کمی ہے رزق کی، ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو، تو صرف فرض سمجھ کے کہیں اس جال میں مت پھنس جانا کہ پے در پہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لو اور تمہاری قوت جسمانی ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کل کو میں تمہیں جہاد کا حکم دے دوں، تمہیں جہاد میں لڑنے کے لیے جانا پڑ جائے، بھوکے پیٹ لڑ پاؤ گے؟ نہیں، اس میں مصلحت بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر سحری کھائے روزہ مت رکھو، چاہے ایک گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ پی لو۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہی ہے کہ اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم پانی پی کر کے ہی رکھنا، اس سے پیٹ میں کچھ گنجائش تو رہے گی۔
کچھ صبر تو رہے گا۔ تو حدیثوں میں مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ میرے عزیزو ذکر چل رہا تھا، وقت ہو چکا، نہیں لگا موقع۔ میں چاہتا تھا کہ آج آپ کو کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو لوگ یہ سوچ کر کے آج سے 1 ہفتہ پہلے نکل گئے ہیں، کچھ نکلنے والے ہیں، ان کا ذہن کیا کہتا ہے؟ ان کا ذہن کہتا ہے کہ سفر میں ہم ہوں گے، سفر میں روزہ رکھیں گے، ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا، ذاتی ہوگی، ثواب میں ہم بڑھ جائیں گے، صعوبتیں جو برداشت کریں گے سفر کی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سن لو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، جابر رضی اللہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فراء زحاما ورجلا قد ظلل علیہ، ایک سفر میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں لوگوں کا ہجوم دیکھا، اور دیکھا کہ ایک آدمی پر سایہ کر رکھا ہے۔ ایسے غلو بھی نہیں ہونے چاہیے، شریعت نے سب چیزیں بتا دی ہیں۔ لوگ چادر کے کونے پکڑے ہوئے اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک روزدار کو لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ روزدار ہے، یہ روزدار ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزدار کی کتنی عزت کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے عزت کا جہاں تک آیا۔ آگے فرمایا فقال لیس من البر صوم فی السفر، آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اولا سفرن، اگر تمہیں سفر درپیش آ جائے روک لو اپنے آپ کو روزہ رکھنے سے، بیمار ہو جاؤ یہ سفر کرنا پڑ جائے، روک لو۔ عدت کے لفظ تو سب سمجھتے ہوں گے، عدت کے معنی رک جانے کے ہیں، جیسے عدت میں عورت رکتی ہے، یہاں بھی عدت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ روک لو اپنے آپ کو روزہ رکھنے سے، مت رکھو۔ شریعت میں یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، نکلے تو اللہ کے نبی روزے سے تھے، بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض بے روزگار بھی تھے۔ ہم اترے ایک منزل پر اور وہ دن بہت گرم دن تھا۔ روزدار جیسے ہی اپنی سواری سے اترے گر پڑے، غشی آ گئی۔ بے روزدار جو تھے انہوں نے اونٹوں کو سنبھالا، پانی پلایا، باندھا، ان لوگوں کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی سے جب ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ چیز آئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کا سارا ثواب تو بے روزدار لے گئے، ان کو کچھ نہیں ملا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض روزدار ایسا بھی ہوگا جس کو کچھ نہیں ملے گا علاوہ بھوک کے۔ اتنا بھی آگے مت بڑھو، ایسا بھی مت کرو۔ اللہ کے نبی ایک سفر پہ تھے، صحابہ بھی تھے، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ بے روزگار تھے، وہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ مقام غمیم پر پہنچے، اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ کو ایک پانی کا پیالہ منگاؤ۔ پانی کا پیالہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے اس کو پکڑا
اور بیٹھے بیٹھے یوں اوپر اٹھایا، ہاتھ اوپر اٹھایا کہ تاکہ سب صحابہ دیکھ لیں، سب صحابہ دیکھ لیں۔ دیکھ لیا، اللہ کے نبی نے پیا۔ اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی ابھی بھی کچھ لوگ روزے سے ہیں۔ کیا چاہیے تھا؟ یہ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ جب نبی نے پانی پی لیا، ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی پینا چاہیے تھا نا، ہمیں بھی روزہ کھول دینا چاہیے تھا نا۔ لیکن بعض صحابہ بھی اس وقت بھی اس خیال میں رہے کہ نہ جانے ہمیں کچھ زیادہ ہی مل جائے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ گناہ گار ہیں، یہ لوگ گناہ گار ہیں، یہ لوگ گناہ گار ہیں جنہوں نے اب تک روزہ نہیں کھولا۔ یہ تو رسول کی اتباع ہی نہیں کر رہے، گناہ گار ہیں۔ تیسری حدیث، چوتھی حدیث ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سے مروی ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا اس کا اتنا گناہ ہے جتنا حضر میں یعنی مقامی طور پر رہتے ہوئے انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو جس قدر گناہ ہے اسی قدر سفر میں روزہ رکھنا کا گناہ ہے۔ جاؤ نکلو 40 دنوں کے لیے، رکھو روزے، انجام سوچ لو، حدیثوں کو دیکھ لو، حدیثوں کو پرکھو، اور جن حدیثوں میں یہ ذکر ہے نا کہ روزہ رکھ بھی سکتے ہو، یہ جو کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ گناہ گار ہیں، گناہ گار ہیں، یہ معلوم ہے وقت کون سا تھا؟ فتح مکہ کا سال تھا، اللہ کے نبی کا یہ آخری دور چل رہا تھا۔ وہ حدیثیں جو روزے سے متعلق ہیں، 5 حدیثیں وہ اس سے پہلے کی ہیں۔ قابل عمل ہوگی بعد والی حدیث، حکم ہوگا بعد والی پر، پہلی اپنے آپ منسوخ ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کا حتمی فیصلہ جو آخر میں آیا وہ آیا کہ روزہ رکھنے کا سفر میں اتنا گناہ ہے جتنا حضر میں چھوڑنے والے کو ہے۔ تم خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کہ سفر پہ جا رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں، نہیں کہیں نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح حدیثوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے ایسی بیان نہیں کی ہے جس میں ذرا سا بھی لوچ ہو، جس میں ذرا سی بھی کمزوری ہو، سب پکی حدیثیں بیان کی ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو بلا لو اور پوچھ لو کہ واقعی یہ حدیثیں کیسی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وهو بر رؤوف رحیم۔